پر ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی یاد میں ہم ایک نئی داستان تیار کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلی کا ادبی گھرانہ، جس میں ڈپٹی نذیر احمد، ان کے بیٹے بشیر الدین احمد اور ان کے پوتے شاہد احمد دہلوی، ان تینوں کے کلام کو اور ان کی زندگیوں کو ہم پیش کریں گے۔ فی الحال اس داستان کا ایک بہت مختصر سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ چوڑی والوں سے چلیے، چوڑی والوں سے نکل کر چاوڑی میں آئیے، الٹے ہاتھ کو مڑ کر قاضی کے حوض پر سے ہوتے ہوئے سرکی والوں سے گزر کر لال کنویں پہنچیے، آگے بڑھیے تو بڑیوں کا کٹڑا ہے، وہاں سے آگے چل کر نئے بانس میں آئیے، یہ سیدھا راستہ کھاری باولی کو نکل گیا ہے، نکڑ سے ذرا ادھر ہی دائیں ہاتھ کو ایک گلی مڑی ہے، یہ بتاشے والوں کی گلی ہے۔ بتاشے بنتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہی دیکھے، یہاں اچار اور چٹنیوں والوں کی 20 دکانیں ہیں، انہی دکانوں کے بیچ میں سے ایک گلی دائیں ہاتھ کو مڑی ہے، تھوڑی ہی دور جا کر بائیں طرف ایک پتلی سی گلی اس میں سے کٹ گئی ہے، اسی گلی میں پہلا ہی مکان مولوی صاحب کا ہے۔ چلیے اب مولوی نذیر احمد صاحب کو بھی دیکھ لیجئے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ فرماتے تھے بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس کچھ یہی کیفیت تھی۔ بدن بھاری ہونے کی وجہ سے قد چونکہ ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ گھر کے اندر ازار بند باندھنا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا گیا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا گیا تھا، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ کا دباؤ اپنی توند پر ڈالتے تھے۔ سر اچھا خاصا بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں کر رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال رہ گئے تھے ان کی صفائی احتیاط سے وقت پر ہو جاتی تھی، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مخیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی، بھویں ان کے اوپر گھنی اور سایہ افغن، آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ یہ وہ چمک نہیں تھی جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں ذہانت اور شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ، اگر کوئی دور سے سنے تو لگے جیسے مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور پاس بیٹھا شخص ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہوتا۔ گفتگو میں خوش مذاقی اور محاورے بھرپور پائے جاتے تھے۔ ایک دن ہم نے مولوی صاحب سے یوں ہی پوچھ لیا، مولوی صاحب کالج میں آپ کے اختیاری مضمون کیا تھے؟ ہنسے اور کہنے لگے، میاں ہمارے وقتوں میں پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح چوتڑوں سے گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ یہ فقرہ مولوی صاحب اکثر استعمال کرتے تھے، معلوم نہیں کہاں کا محاورہ ہے۔ ارے میاں اس زمانے میں ایک ہی مضمون کی تکمیل دشوار تھی، آج کل پڑھاتے نہیں ہیں لادتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایک ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیڑ دی گئی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور پتھر بھی ہے، ایک ذرا دھکا لگا اور دھم گری۔ ہمارے وقتوں میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، اور پڑھانے والے بھی ایرے غیرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جن کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹ کے الو ہیں۔ جوش میں آ کر آواز اونچی کرتے تو معلوم ہوتا جیسے ترم بج رہا ہے، اسی وجہ سے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ مولوی صاحب کی ناک قدرے چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ داڑھی چھدری تھی اور ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہ ہوئے، البتہ تھوڑی کے علاقے کا حصہ جو ہے وہ کبھی کبھی ہموار کرا لیا جاتا تھا۔
قدرت نے داڑھی کی وجہ خود ہی فرینچ فیشن کر دی تھی. گردن چھوٹی مگر موٹی. لیجئے یہ رہے ہمارے مولوی نذیر احمد صاحب. اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے. جنہوں نے ان کو اسٹیج پر شالی رومال باندھے, کشمیری جبہ یا LLD کا گون پہنے دیکھا ہے, انہوں نے عالی جناب شمس العلماء مولوی حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب LLD متظلہ العالی کو دیکھا ہے. مولوی نذیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا. ان کے گھر کے اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کے اخراجات کی فہرست سے نکل جاتی. جب شام کو گھر سے نکلتے تو عموماً ترکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ باندھتے. گرمیوں میں صاف شفاف سفید اچکن اور جاڑے میں کشمیری کی اچکن یا کشمیری کام کا جبہ. چونکہ سراج الدین صاحب سے لین دین تھا اس لیے لال نری کا سلیم شاہی جوتا زیادہ استعمال کرتے تھے. پھر بھی وقت بے وقت کے لیے 2 انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے جن پر میری یاد میں پالش ہونے کی کبھی نوبت نہ آئی. یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑنک ہو گئے. انہی کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سے سخت جوتوں کی برداشت کرتا تھا. جرابوں سے ہمیشہ نفرت تھی. گو دربار میں جانے کے لیے 2-1 جوڑی پاس رہتی تھیں. یہ تو ہوئے پبلک کے مولوی صاحب. اب ذرا سنیے ہمارے مولوی صاحب کے لباس کا حال. خدا کے فضل و کرم سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے. ایک چھوٹی سی تہمت برائے نام, کمر سے بندھی ہوئی نہیں, محض لپٹی ہوئی, لیکن گرہ کے جنجال سے بے نیاز ہے. کمرے میں ایک نہایت اعلیٰ چاندنی کا فرش, اس پر قالین, پیچھے گاؤ تکیا, سامنے ایک چھوٹی نیچی میز, پہلو میں حقہ. اس کی حقیقت کما حقہ بیان کرنا مشکل ہے. مولوی صاحب کو حقہ پینے کا بڑا شوق تھا, لیکن تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ بیٹھنے والوں کے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی. فرش نہایت قیمتی تھا مگر چلم پیسے کی 2-2 والی, اور نیچا تو خدا کی پناہ. اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی. ایک دفعہ ایک صاحب نے نیچا برتنے کا ارادہ بھی کیا تو مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. خیر جاڑے کا موسم ہے, مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سر پر کنٹوپ دھرا ہے مگر بڑا دقیانوسی, کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں نیچے لٹکتی ہوئی, کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کا نمونہ بن جاتے, کبھی انہی پاکھوں کو اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا اور کنٹوپ فیلٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا. جسم پر روئی کی مرزئی مگر اتنی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل و سردی ہو چکی ہے. گھر میں لباس سے اس استغنا کے کئی باعث تھے. اول تو یہ کہ مولوی صاحب کو اپنے کاموں ہی سے فرصت نہ تھی, پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا. دوسرے یہ کہ مولوی صاحب مکان پر بہت کم لوگوں سے ملتے تھے. جس کو ان سے ملنا ہوتا تھا وہ شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے مل آتا تھا. جو لوگ ان کے گھر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال لوگ. ایسے لوگ ظاہر ہے کہ جی اشارہ مجھے مل گیا ہے, ایسے لوگ ظاہر ہے کہ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں. تیسری لباس سے بے اعتنائی کی اہم وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے, کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے. اس لیے جس طرح انہیں آرام ملتا وہ اسی طرح رہتے, جی چاہا پہنتے, نہ جی چاہا نہ پہنتے. البتہ باہر جاتے وقت کھائیے من بھاتا اور پہنیے جگ بھاتا پر عمل کرتے تھے. اصلی عالم تو گھر پر تھے, باہر نکل کر ظاہری عالم بھی بن جاتے تھے. اب ذرا خوراک کا بھی حال سن لیجئے. کھانے پینے کا بے تحاشا شوق تھا. صبح کو ناشتے میں 2 نیم برشٹ انڈے ضرور ہوتے تھے. میوے کا بھی بڑا شوق تھا, اس لیے ناشتے اور کھانے میں میووں کا ہونا لازم تھا. کھاتے جاتے تھے اور پڑھاتے جاتے تھے. مگر مجھے حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی شریک طعام نہ ہو سکا. کہتے بھی جاتے تھے میاں کیا مزے کا آم ہے, میاں کیا مزے کا خربوزہ ہے, مگر بندہ خدا نے کبھی یہ نہ کہا کہ بیٹا ذرا چکر تو دیکھو کیسا. تو مولوی صاحب کو مسلمانوں میں تجارت پھیلانے کا شوق تھا. اس غرض کے حاصل کرنے کے لیے وہ بے دریغ پیسہ دیتے تھے اور اکثر بڑی بڑی رقمیں ڈبو بیٹھتے تھے.
جس طرح دل کھول کر پیسہ دیتے تھے اسی طرح ایک ایک کوڑی کا حساب بھی لیتے تھے. گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا مے، قرض داروں کے ہاں ان کا روزانہ چکر نہ چھوٹتا تھا. گئے اور جاتے ہی سب سے پہلے غلق پہ قبضہ کیا. اس کے بعد گھاٹا دیکھا، گروی دیکھی، سامان دیکھ کر بکری کا اندازہ کیا، روپیہ جیب میں ڈالا، السلام علیکم وعلیکم السلام کیا اور چل دیے. کوڑی کوڑی کا حساب دیکھتے، اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے جاتے اور کہتے جاتے بھائی حساب جو بخشش سو. فقرے کے پہلے جزو سے تو قرضدار بیچاروں کو روزانہ واسطہ پڑتا تھا، لیکن دوسرے جزو کا دیکھنا کبھی کسی کو نصیب نہ ہوا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس آئے، ان سے تجارت کا ذکر چھیڑا. مولوی صاحب کو ولایتی جوتوں کے وہ سبز باغ دکھائے کہ تیسرے ہی روز بلا کسی ضمانت کے مولوی صاحب نے 11,000 روپئے کا چیک ان کے نام لکھ دیا. بڑے ٹھاٹ سے سنہری مسجد کے قریب دکان کھولی گئی. مولوی صاحب روزانہ جاتے، گھڑی دو گھڑی بیٹھتے، دکاندار صاحب کی لچھے دار باتیں سنتے. چلتے وقت کچھ روپئے جیب میں ڈالنے کو مل جاتے، اس لیے خوش خوش بغیر حساب کیے گھر آ جاتے. یہی ٹھوکر تھی جس نے مولوی صاحب کو بغیر حساب کیے روپیہ ہاتھ لگانے پر مجبور کر دیا تھا. بہرحال قصہ مختصر، اصل میں سے 2-2.5 ہزار روپئے مولوی صاحب کو تھما. اس دکاندار نے دیوالا نکال دیا، قرقی ہوئی، مال نیلام چڑھا اور اس میرے یار نے کل سامان دوسروں کے ذریعے سے خود خرید لیا اور اس چال کی مولوی صاحب کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. چلو اس کے بعد پھر گھر آیا، گھر آ کر بہت رویا، ٹسوے بہائے. مولوی صاحب نے کہا بیچارے کو بڑا رنج ہوا. کہا جاؤ بھائی جاؤ، تجارت میں یہی ہوتا ہے، یا اس پار یا اس پار. چلو گئی گزری بات ہوئی. پھر ایک دن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولوی صاحب چاوڑی میں جا رہے تھے. کچھ جھٹپٹا ہوا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ دکاندار صاحب خوب پیے، عطر میں بسے، پھولوں کا کنٹھا گلے میں ڈالے، ایک رنڈی کا ہاتھ پکڑے کوٹھے سے اترے اور ایک کھلی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھے. مولوی صاحب نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہیں ٹھٹک گئے. اتنے میں انہوں نے بھی مولوی صاحب کو دیکھا اور بہت مسکرا کر سلام کیا. رنڈی نے چپکے چپکے کچھ دریافت کیا تو ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اونچی آواز میں کہا یہ مولوی صاحب ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. مولوی صاحب کے آگ لگ گئی. اسی دن نالش ٹھونک دی اور آخرکار اس کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لیا. لوگوں نے سفارشیں کی، انہوں نے خود بھی آ کر بہت کچھ توبہ تلہ کی، مگر یہ نہ ماننا تھا نہ مانے. اور آخرکار جب اسے کھکھل کر دیا اس وقت ان کو چین آیا. اچھا، سود لینا مولوی صاحب جائز سمجھتے تھے. کوئی حجت کرتا تو مارے تعویلوں کے اس کا ناطقہ بند کر دیتے تھے. ایک تو حافظ، دوسرے عالم، تیسرے لسان، ان سے کون ورا سکتا تھا؟ اور تو اور خود اپنے شاگرد سے سود لینے پر تیار ہو گئے. واقعہ یہ ہے کہ ہم پر متفرق قرضے تھے. ہم نے سوچا کہ ایک شخص سے قرضہ لے کر باقی سب کو ادا کر دیا جائے. قرضہ کس سے لیا جائے یہ سوال ذرا ٹیڑھا تھا. پھر پھر کر مولوی صاحب ہی کا نام ذہن میں آتا تھا. ایک دن میں نے جی کھڑا کر کے مولوی صاحب سے کہہ ہی دیا. کہنے لگے کتنا روپیہ چاہیے؟ 12,000. ضمانت؟ چوڑی والوں کا مکان. کل قبالہ لیتے آنا. میں نے دل میں کہا چلو چھٹی ہوئی، معاملہ جلدی پٹ گیا. اگلے روز میں قبالہ لے کر پہنچا. پڑھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ مولوی صاحب آپ اور سود؟ کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی مجھ سے نہیں لوگے تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دو گے. ارے بھائی میرا فائدہ کرو گے تو دین و دنیا دونوں میں بھلا ہوگا، آخر میں تمہارا استاد ہوں. مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی ہو کر سود لیتے ہیں، اور وہ بھی لیتے کس سے؟ اپنے شاگرد سے. بھائی اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. جب سے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا ہے میں اس قسم کے ڈر سے پاک ہوا. بس تمہارے لیے یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ اوروں سے روپیہ سینکڑا لیتا ہوں، تم سے 14 آنے لوں گا. مولوی صاحب نے کئی ساری تصانیف کی. ان میں توبۃ النصوح، میرات العروج، جس کو انگریز سرکار نے، میرات العروج جو کہ انہوں نے لکھی تو اپنی بیٹی کے لیے خاص تھی، مگر اس کو انگریز سرکار نے تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا.
انہوں نے کئی سارے تراجم کیے جس میں تعزیرات ہند کا بھی ترجمہ مقبول عام ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ترجمہ جو کہ ان کے دل کے قریب تھا وہ تھا قرآن شریف کا ترجمہ, اور وہ انہوں نے دلی کی ٹکسالی زبان میں کیا, اور ماں با محاورہ ترجمہ. مثلا انہوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا کہ ایک آیت جیسے ہے عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا, اس کا ترجمہ مولوی صاحب نے ایسے کیا کہ مرد عورت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مگر یہ ترجمہ لوگوں کو پسند نہ آیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑی ہاؤ ہو کی, بڑا شور مچا. مولوی صاحب کو قرآن شریف کا ترجمے پر بڑی انگلیاں اٹھائی گئیں. مولوی صاحب اس سے بڑے دلگیر ہوئے. اب ذرا کفر کا بھی واقعہ سن لیجئے کہ کفر کا فتویٰ کیسے لگا, کہ آج کل بھی ہر شخص مسلمان بنا پھرتا ہے. قصہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے آخری زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی امہات الامہ کے نام سے. اس زمانے میں دستور تھا کہ پادری سڑکوں پر کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. ان میں سے ایک عیسائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کئی سارے اعتراضات اٹھائے, جن میں سے ایک اعتراض ان کے ایک سے زیادہ نکاح پر تھا. کئی علماء نے اس کا جواب لکھا, سر سید احمد خان صاحب نے بھی اس کا جواب لکھا, اور مولوی نذیر احمد صاحب نے اس کے جواب میں پوری ایک کتاب لکھ ڈالی. یہ کتاب لکھی تو ایک پادری کے احمقانہ اعتراضات کے جواب میں تھی, مگر فی الحال یہ تاریخ اسلام کا ایک بیش قیمت باب ہے جو کہ تعقلی تنقید کی بنیاد پر لکھا گیا تھا. ادب کی رو میں مولوی صاحب سے یہ بے ادبی ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت جیسی مقدس ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے احترام کے الفاظ نہیں لکھے, جس کے بعد لوگوں نے بہت شور مچایا, بہت غل مچایا, اور کچھ ایسے فقرے بھی لکھ گئے جو کہ بیان کے اعتبار سے تو بالکل درست تھے, زبان کے اعتبار سے بالکل درست تھے, مگر غالباً احترام بیان کے اعتبار سے ناموزوں سمجھے گئے, بلکہ کئی ساروں کے خیال میں ہتک آمیز سمجھے گئے. مولوی صاحب اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر مولوی دلیلوں کے ہتھیار لے کر میرے اوپر حملہ کریں تو میں ان کی دلیلیں ایسے کاٹ دوں گا جیسے قینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے اور وہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتا. بہرحال اس کتاب کا چھپنا تھا کہ لوگوں نے, مخالفین نے اپنے پھپولے خوب پھوڑے. مولوی صاحب کے خلاف ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں مولوی صاحب سے کہا گیا کہ یہ کتابیں ہمیں دی جائیں, ہم ان کو جلسے میں جلائیں گے. مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا. اس کے بعد حکیم اجمل خان کو مولوی صاحب کے پاس بھیجا گیا. وہ یہ اس وعدے پر کتابیں ان سے لے آئے کہ میں اپنے پاس ان کو محفوظ رکھوں گا, اور کیا یہ کہ کتابیں لے جا کر جلسے میں مولویوں کے حوالے کر دیں, جنہوں نے ان کتابوں کا ڈھیر لگا کر ان میں آگ لگا دی. مولوی صاحب اس واقعے کے بعد اس قدر دلریش ہوئے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا.